السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی تو الحمدللہ سورۃ السبا سے ہم نے درس کو مکمل کیا۔ ان کی منتخب آیات تھیں کچھ، اور تقریباً 6 درس تھے، اس میں سے 6 ٹاپک میں نے چنے، اور اب الحمدللہ سورۃ فاطر کی ابتدا ہو رہی ہے، اور آج اس کا سورۃ فاطر سے درس نمبر 1 آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ شروع کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری پریشانیوں کا علاج بتایا ہے، ہماری ڈپریشنز کا علاج بتایا ہے۔ دیکھیں، انسان آج کل آپ دیکھتے ہیں لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑے سے انالیسس کریں تو لوگ ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر کسی انسان کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، کسی بھی چیز کی، اور وہ اس کو پسند کرتا ہے، اب وہ اس کی خواہش کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کی، جب وہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کے پاس کچھ ہے جو اسے بہت پسند ہے اور وہ اسے چھوٹ جاتا ہے، اس کا بھی اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیسیکلی وہ اس کے دینے والے اور لینے والے کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ مجھے دینے والا کون ہے اور اس کو واپس لے لینے والا کون ہے۔ تو ذرا ہمیں تھوڑا سا اس طرف توجہ کرنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاطر میں ان آیات میں، ان 2 آیات میں بہت بڑا ہم سب کو سبق دیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اور اصل میں یہ جو سب کچھ آ رہا ہوتا ہے یا جا رہا ہوتا ہے یہ ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت میں سے، نعمت میں سے جو بھی لوگوں کے لیے کھول دے، جو بھی یعنی ان کو عطا کرے۔ یہاں لفظ عطا کرنے کا نہیں بلکہ کھول دینے کا آیا، مطلب ہے کہ اللہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی برسات کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی برسات کر دے۔ پھر اللہ نے فرمایا فلا ممسک لہا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی تھام لینے والا نہیں، کوئی رکاوٹ بن جانے والا نہیں، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کی ان نعمتوں کو آ کر اس سے آدمی سے چھین لے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر مال کی برسات کر رہا ہے، کسی پر صحت کی برسات کر رہا ہے، کسی کو اللہ بیماری نہیں کرتا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال کی فراوانی کی ہوئی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ تو اگر کوئی چاہے کہ یار یہ اس سے چھن جائیں، یہ اس کے پاس نہ ہو، اس کو نقصان پہنچ جائے، یا کسی کو اللہ نے اچھا کاروبار دیا ہے، کسی کو اللہ نے اچھی جاب دی ہے، کسی کو اللہ نے اولاد دی ہے، کوئی اب حسد کر کے چاہے کہ یہ اس سے چھن جائے اور یہ اس کے پاس نہ رہے، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فلا ممسک لہا، کوئی نہیں روک سکتا اس کو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، دینے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل کلیئر ہمیں فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں رکاوٹ پیدا کرنے والا۔ پھر اللہ نے وائس ورسا کیا فرمایا؟ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی نعمت یا رحمت کو روک لے تو پھر وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ پوری دنیا کی طاقتیں مل کر ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے پاس آئے، حکمت کے تحت اللہ حکیم ہے، تو ہمیں کوئی دے نہیں سکتا۔ یعنی میں چاہتا ہوں یہ جاب مجھے مل جائے اور میں پوری دنیا کی سفارشیں ڈلوا دوں، اور اگر اللہ نے اسے میرے لیے نہیں لکھا تو وہ مجھے نہیں ملے گی۔ اور اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام، یہ نقصان مجھے نہ پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکتوب ہے کہ یہ مجھے پہنچنا ہے، تو پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی اس کو مجھ سے نہیں ٹال سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا سٹرونگ میسج دے رہے ہیں کہ اس کا مطلب سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ اگر ہم پر نعمتوں کی برسات ہو رہی ہے، ہم ان کو پہلے تو یاد کریں۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں تم پر، اس کو تم یاد کرو، ان کا ذکر کرو، یاد کرو۔ اب وہ میں ابھی بات کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ العزیز الحکیم، العزیز غلبہ پانے والا ہے، یعنی زبردست ہے کہ وہ جب کسی کو دینا چاہے تو اس پر بھی پورا غالب ہے، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور اگر وہ کسی سے لے اس کو روک لے تو بھی کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی بھی اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اللہ العزیز ہے، غلبہ پانے والا ہے، زبردست ہے۔ اس کے بعد فرمایا الحکیم ہے، حکمت والا ہے، یعنی اگر وہ نعمتوں کی برسات کرتا ہے تو وہ بھی حکمت کے تحت ہوتی ہیں، اور اگر وہ روک لیتا ہے
تو وہ بھی اس کی حکمت کے تحت ہوتی ہیں. اس کی حکمت کو صرف حکماء ہی جان سکتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی سمجھ عطا کی ہو، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو، وہ پہچان جاتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے. اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ہر چیز دینے والا اللہ ہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ نے ہم پر نعمتوں کی برسات کی ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی پریشانی آ گئی تو ہم صبر کریں اور ہم پھر بھی اللہ کی طرف توجہ کریں کہ بھائی یہ آئی تو اللہ کی طرف سے ہے. اب دیکھیں، کوئی نقصان پہنچے، کوئی پریشانی آئے تو ہمیں سب سے پہلا یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. کیا معلوم کہ ہمارے کسی گناہ کے سبب ہمیں یہ سزا مل رہی ہو اور اللہ چاہ رہا ہو کہ ہم اس کی طرف واپس لوٹیں. دیکھیں، جس کو سزا ملتی ہے نا، جس کو بیسیکلی سزا ملتی ہے، ایکچول میں سزا ملتی ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اور جس کو یہ سزا اس لیے ملتی ہے کہ اس کو ذرا جھٹکا دیا جائے کہ یہ واپس آئے. بیسیکلی مسلمانوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آتے ہیں وہ موسٹلی اسی لیے آتے ہیں کہ وہ واپس آئیں، تاکہ وہ اس سے عقل کریں اور اپنے خالق، اپنے مالک کی طرف واپس پلٹیں، اس کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کریں، اپنا تعلق قائم کریں. تو اسی لیے جھٹکا دیا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے مسلمان، ہم مسلمان اس بات کو پہچاننے میں بہت دیر کر رہے ہیں. پاکستان کے حالات خراب ہیں، آپ سب کو معلوم ہے. یہ IMF سے 15,000 ارب ڈالر بھی لے آئیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ فرما رہے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ. تو اب اللہ ہی اگر روک لے، اللہ ہی برکت، رحمت، نعمت روک لے، تو پھر بھائی آپ IMF سے 10 ارب ڈالر لے کر آ جائیں، وہ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان اسباب کو نہیں ہٹائیں گے جو اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت کے رک جانے کا باعث بن چکا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن رہی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہم پر عذاب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہم سے نعمتیں چھین نہیں لیتا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اس نے قرآن میں ہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر رحمت کو فرض کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے. وہ یہی اس کا نتیجہ ہے نا کہ ہماری اتنی بڑی بڑی نافرمانیوں کے بعد بھی اللہ ہمیں عذاب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں جھٹکا دیتا ہے کہ بھائی میرے پاس واپس لوٹ آؤ، میرے پاس آ جاؤ، یعنی اللہ کے پاس ریٹرن ہو جاؤ، رجوع کر لو. تو آپ دیکھ لیں، ہم پر جو مسلمانوں پر آزمائشیں آتی ہیں بیسیکلی رجوع کے لیے ہوتی ہیں. سو ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. کوئی پریشانی، مشکل آئے، اللہ سے رابطہ کریں اور دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہ اصل میں روکنے والا تو وہ ہے اور دینے والا بھی وہ ہے، تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اس کی اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں، یعنی تم پر ہونے والی نعمتوں کو یاد کرو. پھر اللہ نے بڑے انداز میں فرمایا هل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے سوا؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دے. ہے کوئی خالق ایسا؟ یہ کوشچن کیا اللہ نے پورے انسانوں سے، یعنی کوئی ہے ایسا خالق جو تمہیں آسمانوں زمینوں سے رزق دے سوائے اللہ کے؟ کہ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہی ہے بس. تو جب اللہ ہی ہے رزق دینے والا آسمانوں سے اور زمین سے، تو پھر ہمیں اپنا تعلق بھی اسی سے بنانا ہے. دیکھیں، انسان ایک ایسی چیز ہے، اس کو پتہ ہونا کہ یہ بندہ مجھے فائدہ دے سکتا ہے، تو وہ اس سے اپنے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اس کے ساتھ اب دیکھیں، کسی انسان کو اگر کسی انسان سے کام ہونا اور اس کو پتہ ہو کہ یہ بندہ میرا یہ کام لازمی کر سکتا ہے اور یہ اس کام کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، تو انسان اس انسان سے اپنے روابط کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. انسان ہمیشہ روابط کو کم تب کرتا ہے جب وہ خود کفیل ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی کے ساتھ تعلق رکھنے کا محتاج نہیں ہوتا، خود کو وہ اس معاملے میں بے نیاز سمجھتا ہے. اسی لیے پھر وہ یہ تکبر کی بڑا مقام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھی بے نیاز سمجھ لیتا ہے کہ وہ دعائیں بھی نہیں مانگتا کیونکہ اس کے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہے. تو یعنی یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل میں یہ بات کیسے ڈالے،
حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ تو اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہے، تو ہمیں کیا چاہیے اب؟ ہمیں تو چاہیے ہم اللہ سے رابطہ کریں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، یہ تم کہاں کو بہکائے جا رہے ہو؟ کدھر کو، یعنی کہاں کو بہکائے جا رہے ہو؟ یہ نہیں فرمایا کہ کہاں بہہ کے جا رہے ہو، کہاں کو بہکائے جا رہے ہو۔ اس کا مطلب کوئی بہکا رہا ہے، اس کا مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں بہکا رہی ہے اور ہمیں یہ اس طرف یقین نہیں کرنے دے رہی کہ بھائی تمام نعمتیں، تمام رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، ہمارا توجہ اس طرف نہیں جانے دے رہا۔ کوئی تو وہ چیز ہے، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، وہ الگ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ہم۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان دو آیات میں بڑا واضح پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے، وہی رازق ہے، آسمان و زمین سے وہی رزق دیتا ہے، وہی برکت دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے معاملات کو بھی اللہ کے حضور ہی پیش کرنا چاہیے، اور جب سارے معاملات ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو ہمیں اللہ سے اپنے تعلقات اچھے کرنے چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات اچھے کیسے ہوتے ہیں اور خراب کیسے ہوتے ہیں، یہ بھی تو امپورٹنٹ مسئلہ ہے نا۔ مسئلہ کہ ہم یہ بھی تو نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات اچھے کیسے ہوتے ہیں اور خراب کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلقات خراب ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے ہوتے ہیں، یعنی ان باتوں کو کرنا جن کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور اچھے کیسے ہوں گے؟ ہم وہ جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں ان کو چھوڑ دیں، یعنی جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے منع ہو جائیں اور ہم اپنے تعلقات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر کریں۔ ہر انسان اپنے درجے پر یہ بات سوچ سکتا ہے کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے تعلقات کے اندر اس وقت کیا چیز ایسی ہے جو رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو بیچ میں سے نکالنا ہوگا۔ اور ماشاءاللہ ہم مسلمان چاہیں تو ہم ہر چیز سیکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی تو ہمیں سیکھنا پڑے گا نا کہ بھائی وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایسی ہیں جو ممنوع ہیں اسلام میں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس چیز کا احساس کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں اور اپنے ان گناہوں کو ہم ترک کر دیں جو ہمیں اپنے اللہ سے دور کرتے ہیں، اپنے رب سے دور کرتے ہیں، اور ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔